واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 164 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بابلیون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے، بلکہ قبطی عیسائی عملاً اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عیسائی واپس آ گئے تھے جو مسلمانوں کی یلغار کے دوران گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ڈرتے رہے ہیں، امن و امان تو مسلمان ہی لائے ہیں، اور ایک ادنا شہری کو بھی انہوں نے اس کا وقار اور اس کے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمرو بن عاص سے ملنے آیا۔ عمرو بن عاص نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالنا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہو تو اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا کہ وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمرو بن عاص نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ اس لرزتے کانپتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت لاپتہ ہوئی جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا، سپہ سالار بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا تھا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکریوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن ایک مہینہ ہوا ہے مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی، کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے بول نہ سکا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کی ہچکیاں نکلنے لگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والوں کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں عمرو بن عاص کو بتایا کہ گمشدہ پوتی کی ماں جوان اور خوبصورت تھی، اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ جب بابلیون میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے اور رومی فوج نکل رہی تھی تو 4 رومی فوجیوں نے اس کے گھر پر حلہ بول دیا۔ بوڑھے نے پوتی کو اندر کہیں چھپا دیا اور فوجیوں نے اس کی ماں کو پکڑ لیا۔ بچی کا باپ بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو ان فوجیوں نے اسے تلوار مار مار کر کاٹ پھینکا اور پھر اس بچی کی ماں کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔ پھر ان فوجیوں نے گھر میں جو ٹرنک رکھے تھے کھولے اور ان میں تھوڑا سا سونا اور کچھ رقم تھی وہ لے گئے۔ ایک قابل قدر سپہ سالار، اس ضعیف العمر آدمی نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے زمانے کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں اور وہ دور بھی یاد ہے جب آتش پرستوں نے مصر کو فتح کر لیا تھا، پھر رومی آئے اور اب تم آئے ہو۔ نہ آتش پرستوں کے دلوں میں انسانیت کا درد تھا نہ رومیوں میں۔ میں ان کے دور حکومت میں شکایت لے کر آتا تو مجھے محل کے دروازے سے دھتکار یا دھکے دے کر رخصت کر دیا گیا ہوتا۔ تمہارے پاس بھی یہی توقع لے کر آیا تھا، لیکن تم نے مجھے فوراً اپنے پاس بلا لیا تو میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ یہ تو انسان لگتا ہے لیکن ہے فرشتہ۔ پھر جس طرح تم توجہ اور ہمدردی سے میری شکایت سن رہے ہو، اس سے میں اور زیادہ حیران بھی ہو رہا ہوں اور پریشان بھی۔ میرے بزرگ عمرو بن عاص نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حیران بھی نہ ہو اور پریشان بھی نہ ہو، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم صرف مطلب کی بات کرو اور مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اچھا کون تھا اور برا کون ہے؟ کوئی ایسی بات کرو جس سے مجھے تمہاری بچی کا سراغ لگانے میں مدد ملے۔ بوڑھے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پوتی کو کس نے اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اپنی پوتی کے لیے بہت ہی جذباتی تھا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس نے یہ سنانا شروع کر دیا کہ پوتی اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی۔ پوتی کہا کرتی تھی کہ جب تک دادا زندہ ہے وہ شادی نہیں کرے گی۔ دادا یہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کی پوتی 15-16 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ اسے 2 یا 3 سال کی بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتا اور دن بھر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اے سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ لوں اور مجھے یقین آ جائے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے محافظ
दस्ते के कमांडर को बुलाकर कहा कि इस बूढ़े को इज्जत से अपने पास बिठाएं और पुलिस के बड़े अफसर को बुला। पुलिस का बड़ा अफसर आया तो उमर बिन आस ने इसे बड़ी सख्ती से कहा कि वो इस बूढ़े की पोती को तलाश करे। पुलिस का ये अफसर किब्ती ईसाई था और ये बूढ़ा भी किब्ती ईसाई था। एक बार सुन लो जोसेफ, उमर बिन आस ने पुलिस के इस हाकिम से कहा, मालूम नहीं हरकिल के दौरे हुकूमत में तुम लोग इस किस्म की शिकायत पर क्या रवैया इख्तियार करते थे, लेकिन हमारे लिए एक लड़की का लापता हो जाना कोई मामूली वाक़या या जुर्म नहीं। अगर हम एक शहरी की शिकायत रफ़ा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। हकीकत ये है सिपा सलार, जोसेफ ने कहा, आपसे पहले ऐसी कोई शिकायत ऊपर तक पहुंचती ही नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी को कभी कोई शिकायत हुई ही नहीं। असल में कोई जुर्रत नहीं करता था कि ऐसी शिकायत लेकर किसी बड़े हाकिम के पास चला जाए, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि ना सिर्फ ये कि सुनवाई नहीं होगी बल्कि बेइज्जती करके भगा देंगे। अब जहन में रख लो कि रूमी हुक्मरान चले गए हैं और यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी है। उमर बिन आस ने कहा, अब यहाँ अल्लाह का कानून चलता है जिसमें किसी की हैसियत देखे बगैर इंसाफ मिलता है। मैं ज़रा से भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में बताया जाए कि क्या कोशिशें हुई और लड़की का कुछ सुराग मिला है या नहीं। इस बूढ़े को ले जाओ और दिल जमाई और मेहनत से सुराग रुसानी करो। जोसेफ ने सिपा सलार को यकीन दिलाया कि वो कोताही नहीं करेगा। फिर इसने ये ख्याल जाहिर किया कि लड़की जवान हो गई है और हो सकता है वो अपने किसी चाहने वाले के साथ चली गई हो। उमर बिन आस ने यह राय सुनकर कहा कि ये मालूम करना इसका काम है कि वो अपने मुखबरों से और इधर उधर से पूछकर मालूम करे कि लड़की किसी से मिलती मिलाती होगी। ऐसी मुलाकातें छुप नहीं सकती। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 165 में देखना मत भूलिएगा।